آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا. کیونکہ عموماً جب لوگ بپتسمہ کی تعلیمات دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم یسوع مسیح کی تقلید کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے دریائے یردن پر حضرت یوحنا سے اسی طرح کا بپتسمہ لیا، غوطے والا بپتسمہ، اور اس وجہ سے ہمیں بھی ایسا ہی بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی وہی بپتسمہ لینا ہے جو یسوع مسیح نے لیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جیسا میں بپتسمہ لے رہا ہوں ویسا ہی آپ نے لینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح نے لیا کیوں بپتسمہ؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی راز کی بات ہے، ایک مکاشفہ چھپا ہوا ہے. اور اس مکاشفے کو جب ہم جان جاتے ہیں، جب ہم اس مکاشفے کو سمجھ جاتے ہیں، جب ہم اس مکاشفے کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مکاشفہ کو سمجھیں، جانیں کہ یسوع مسیح نے اصل میں بپتسمہ کیوں لیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح جب یوحنا نبی کے پاس جب بپتسمہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یوحنا نبی دور سے کہتے ہیں وہ دیکھیں خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یسوع مسیح جب یوحنا نبی کے پاس آتے ہیں تو یوحنا نبی کیا کہتے ہیں کہ میں تو آپ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں ہمیں اسی طرح سے ساری راست بازی کو پورا کرنا. اب یہ جو راست بازی کو پورا کرنا ہے اصل میں یہ ہے شریعت. یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ساری شریعت پر عمل کیا اور یسوع مسیح نے اسے پورا کیا. یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا تھا لوگوں سے، جب بعد میں جب تبلیغ کی تو انہوں نے کہا میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو کون سی شریعت ایسی تھی جو یسوع مسیح کو بپتسمہ لے کر پوری کرنی تھی؟ وہ کون سا شریعت کا ایسا نقطہ تھا، کون سا ایسا شوشہ تھا جو یسوع مسیح کو اسی طرح سے پورا کرنا تھا؟ اور ساری راست بازی کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح کو بپتسمہ لینا تھا اور اسی طرح سے لینا تھا. یہ کیا تھا؟ کیوں یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں اسی طرح سے ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے اور اب آپ اسے ہونے ہی دیجئے، اب اسے ہونے دو؟ کیوں یسوع مسیح نے کہا اور کیوں یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا؟ آج ہم اس پوری بات کو سیکھیں گے تاکہ ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں خداوند یسوع مسیح کی پاک برکات آئیں اور ہم آگے بڑھیں، خداوند کے ساتھ آگے بڑھیں اور حقیقی معنوں میں یسوع مسیح کی تقلید کرنا سیکھ جائیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو جانیں، ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے بپتسمہ لینا چاہیے، انہیں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں اور کیسے سمجھا سکتے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں پہلے یوحنا نبی کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ یوحنا نبی ہے کون. یسوع مسیح کہتا ہے جو بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ان سب سے بڑے جو ہیں وہ یوحنا ہیں. تو یوحنا کیوں سب سے بڑے؟ باقی انبیاء کو آپ دیکھیں، حضرت علیشع کو دیکھیں، حضرت الیاس کو دیکھیں تو معجزات ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو دیکھیں تو اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح کہتے ہیں سب سے بڑے جو ہیں وہ یوحنا نبی ہیں. تو کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے یہ بپتسمہ چھپا ہوا ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے کو ہیں، جسے آج ہم جاننے کو ہیں. یوحنا نبی کون ہے؟ یوحنا نبی ایک کاہن کے بیٹے زکریا کاہن، اور کہانت کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ حضرت ہارون سے سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی کہ حضرت ہارون اور ان کے بیٹوں کو کہانت سونپی گئی. اس وجہ سے حضرت یوحنا جو ہیں وہ بھی کاہن ہیں کیونکہ وہ زکریا کاہن کے
بیٹے ہیں، لیکن ایسے کاہن ہیں جنہیں ہم کاہن اعظم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ یسوع مسیح ان کے حوالے سے، ان کی کہانت کے حوالے سے کچھ اور ہی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو کاہن ہوتا ہے اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اور کہانت کے لیے خدا نے کیا طریقہ کار دیا حضرت موسیٰ کو۔ یہ ہم اگر ہم دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی 12ویں آیت میں، تو حضرت موسیٰ سے خداوند پاک خدا، یہوہ پاک خدا کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو غسل دیں۔ کون سا غسل؟ مکوے دیں، یعنی کہ بپتسمہ دیں۔ حضرت ہارون کو اور اس کے بیٹوں کو غسل دیں، پانی کا غسل دیں، مکوے دیں، یعنی کہ بپتسمہ دیں، اور یوں وہ اور ان کی اولاد ابدی کہانت کے فرائض سر انجام۔ اب اس وجہ سے حضرت یوحنا جو ہیں وہ کاہن ہیں، اور لازمی ہے کہ جس کو بھی کاہن بنایا جائے، جس کو بھی کہانت کا عہدہ دیا جائے، وہ شخص جو ہے وہ پاک پانی میں سے گزرے، یعنی کہ اسے غسل دیا جائے۔ اور اگر آپ اسے غسل نہیں دیتے ہیں تو شریعت پوری نہیں ہوتی۔ شریعت کے مطابق آپ کو کاہن بنانے کے لیے غسل دینا ضروری ہے، پانی کا غسل یعنی کہ مکوے دینا ضروری ہے۔ اور یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کاہن اعظم ہے، اور پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کاہن اعظم ہے۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب اس کی 2 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کاہن اعظم ہے۔ اگر وہ کاہن اعظم ہے تو کاہن اعظم بننے کے لیے طریقہ کار وہی ہوگا جو طریقہ حضرت موسیٰ کو خدا نے دیا تھا کہ آپ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو پانی کا غسل دینا ہے، تو یوں وہ کہانت کا عہدہ سنبھالیں گے۔ اب یسوع مسیح جو کاہن اعظم ہے، انہیں کوئی ایسا کاہن چاہیے تھا، کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا، کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو تمام نبیوں سے بڑا ہو، جو تمام انبیاء سے بڑا ہو۔ اور یسوع مسیح چونکہ یوحنا کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء سے بڑے ہیں، تو اس وجہ سے لازمی تھا کہ یوحنا رسول جو ہیں وہی انہیں بپتسمہ دیتے۔ یہ لازمی تھا کہ یوحنا رسول ہی انہیں بپتسمہ دیتے، کیونکہ یوحنا نبی جو ہیں وہ تمام انبیاء سے بڑے ہیں، وہ کاہن اعظم کے اس وقت عہدے پر ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل، اور پھر اس کے بعد وہ اگر کسی کو پانی کا غسل دیتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ نے دیا، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو پانی کا غسل دیا، کاہن بنا دیا۔ اب یسوع مسیح کاہن اعظم یعنی کہ کہانت کا ایک نیا دور شروع، پرانے دور سے نئے دور میں آنا ہے، کہانت کا ایک نیا دور شروع ہونا ہے، تو لازمی ہے کہ انہیں بھی اسی طرح سے غسل دیا جائے۔ میں اب ہونے دو، ہمیں اسی طرح سے ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے، ہمیں اسی طرح سے ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ یسوع مسیح اپنے متعلق کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، اور یسوع مسیح اکیلے ہیں جنہوں نے شریعت کو پورے طور پر پورا کیا، باقی کسی شخص نے شریعت کو پورا نہیں کیا، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ یسوع مسیح کے لیے لازمی تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے پانی میں اتریں، یعنی کہ غسل لیں، اور غسل کرنے کے بعد یعنی کہ مکوے لینے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد وہ ابدی کہانت کو شریعت کے مطابق اڈاپٹ کریں، یعنی کہ شریعت کے مطابق ابدی کہانت اب سے شروع ہو جو کہ آگے ٹرانسفر ہو، یعنی کہ کلیسیا میں وہ کہانت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ اور یہ لازمی تھا کہ یسوع مسیح ایز اے کاہن وہ بپتسمہ لیتے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ یسوع مسیح شریعت کے خلاف چلتے۔ اب ہم کہتے ہیں
यूहन्ना नबी ने जैसे कहा कि वो देखो खुदा का बर्रा, खुदा का बर्रा। यीशु मसीह के लिए बपतिस्मा लेना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो वो काहिन आज़म है, दूसरे नंबर पे उनके लिए बपतिस्मा लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। अब खुदा के बर्रे के लिए करना क्या पड़ता था? ये बर्रा भी कौन सा है? ऐसा बर्रा जो खता की कुर्बानी के लिए है, ऐसे गुनाह के लिए है जो बाग अदन में हुआ है और तमाम दुनिया में फैल गया है। अब इस गुनाह को ख़त्म करने के लिए, इस गुनाह को मिटाने के लिए शरीयत क्या कहती है? अगर हम अहबार की किताब पढ़ें उसका 4 बाब, तो उसमें लिखा हुआ है कि खता की कुर्बानी के लिए एक नर, यकसाला नर बर्रे की ज़रूरत है जिसकी कुर्बानी चढ़ाई जाएगी। अब कुर्बानी चढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको बर्रे के सर पर हाथ रखना पड़ेगा। कौन हाथ रखेगा? काहिन हाथ रखेगा। काहिन बर्रे के सर पर हाथ रखेगा। तो यूहन्ना नबी कौन है? काहिन की औलाद यानी कि काहिन है। तो अब इस काहिन को बर्रे के सर पर हाथ रखना था। कौन सा बर्रा? खता का बर्रा, ऐसा बर्रा जिसने पूरे जहान के गुनाहों को उठाना था। तो अकॉर्डिंग टू शरीयत के मुताबिक क्या है कि लाजमी है कि बर्रे के सर पर काहिन हाथ रखे। तो यीशु मसीह उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि मैं तो खुद आपसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। यीशु मसीह कहते हैं अब तू इसे होने ही दे, इसलिए कि जब तक तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर नहीं आता, जब तक तू मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख नहीं देता, मैं खता का बर्रा डिक्लेयर नहीं हो सकता। मुझे खुदा का बर्रा कहा नहीं जा सकता है और मेरी कुर्बानी अकॉर्डिंग टू शरीयत नहीं होगी। तो यूँ ये कुर्बानी जो है किसी वक्त भी कोई भी बंदा कह सकता है कि ये जो यीशु मसीह की कुर्बानी हुई है ये तो शरीयत के मुताबिक है ही नहीं, ये तो खुदा के कानून के मुताबिक है ही नहीं। खुदा का कानून तो ये कहता है कि पहले आपने बर्रे के सर पर हाथ रखना है, उसे खुदा का बर्रा डिक्लेयर करना है, फिर वो कुर्बान हो सकता है। अगर आप बर्रे के सर पर हाथ नहीं रखते हैं, उसे डिक्लेयर नहीं करते हैं, उसे खुदा का बर्रा नहीं बनाते हैं, तो किसी सूरत में भी उस पर गुनाह ट्रांसफ़र नहीं होते। तो अब जूँ ही यीशु मसीह के सर पर हाथ रखा जाता है तो क्या होता है? तमाम तकसीरें, तमाम गुनाह इस बर्रे पर लाद दिए जाते हैं और कोहे कलवरी पर फिर अपना खून बहाकर ये बर्रा तमाम गुनाहों को क्या कर देता है? मिटा देता है, तमाम गुनाहों को मिटा देता है। और इस वजह से अब हमने ये बात को सीखा कि यीशु मसीह ने रासबाजी को यानी कि शरीयत को पूरा किया। पहले नंबर पे उन्होंने इस शरीयत को पूरा किया कि बर्रे के लिए लाजमी था कि उसके सर पर हाथ काहिन रखे और उसे खता का बर्रा डिक्लेयर किए। फिर उसके बाद ये लाजमी था कि अगर काहिन को चूज किया जाए, कहानत का ओहदा सौंपा जाए, किसी को मनसब सौंपा जाए, तो फिर उसे पाक पानी से गुस्ल दिया जाए। और दोनों काम हुए, सर पर हाथ भी रखा गया और गुस्ल भी दिया गया, यानी कि बर्रा भी बना दिया गया, खता का बर्रा जो सबके गुनाहों को उठा कर ले जाता है, और उसके साथ साथ पाक पानी में गुस्ल देकर यानी कि मिकवे में से गुजार कर, बपतिस्मा में से गुजार कर यीशु मसीह को अब्दी कहानत भी सौंप दी गई। यानी कि शरीयत को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। रासबाजी को पूरा किया, जो यीशु मसीह ने कहा कि हमें इसी तरह से सारी रासबाजी को पूरा करना है। अब ज़रूरत किस बात की हमारे लिए? हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हमें इस बात को मानना है, इस बात पर चलना है कि मुझे भी रासबाजी को पूरा करना। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने खुदा के तमाम अहकामात, तमाम कवानीन, तमाम शरीयत
جو خدا نے دی ہوئی تھی، جسے کوئی پورا نہیں کر سکا، یسوع مسیح نے جس طرح سے اس ساری شریعت کو پورا کیا ہے، ویسے ہی ہمیں یسوع مسیح کے احکامات کو ماننا ہے، احکامات کو قبول کرنا ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اتنے سخت قوانین، اتنی سخت شریعت جسے آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا، میں اگر ایسی شریعت کو پورا کر سکتا ہوں، اگر میں نے وہ ساری شریعت پوری کی، تو کیا آپ جو فضل کے دور میں ہیں، آپ کے لیے تو آسانیاں ہیں، آپ کو تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، آپ کو تو سالانہ قربانیاں بھی نہیں دینی پڑتی ہیں، آپ کو تو ہدیے نذرانے بھی اس طرح سے نہیں دینے پڑتے ہیں، آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں کرنا پڑتا، آپ تو صرف ایک دفعہ کہہ دیں خدا میرے گناہ مجھے معاف کر، تو خدا آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ جو فضل کے دور میں ہیں، آپ یسوع مسیح کی تقلید کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ اس کے حکموں پر کیوں عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے تو آسانیاں بہت زیادہ ہیں، مشکلات نہیں ہیں، اس طرح کی مشکلات نہیں ہیں جو شریعت والی تھی، شریعت کو پورا کرنا زیادہ مشکل تھا، لیکن آج فضل کے دور میں ان ساری باتوں کو جو یسوع مسیح نے کہی ہیں ماننا قدرے آسان ہے، کیونکہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں سے پیار کریں، آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، کسی کے اندر کیڑے نہ نکالیں، کسی کو کسی بھی صورت میں ذلیل نہ کریں، خوار نہ کریں، کیونکہ جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو راکا نہیں کہنا، اپنے بھائی کو بے وقوف نہیں کہنا، پاگل نہیں کہنا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کسی کی انسلٹ نہیں کرنی۔ تو باتیں ساری ایسی ہیں جو کرنے سے ہمارا اپنا لیول بھی بہتر ہوتا ہے، معاشرے میں ہماری عزت بھی بڑھتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، اور خدا کی نگاہ میں بھی ہم بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ لاگت بھی نہیں آتی ہے۔ شرعی اعمال کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا تھا، آپ کو روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، آپ کو بہت سی اذیتوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، آپ کو بہت سی پریشانیوں میں سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن فضل کے اس دور میں آپ کو پریشانیوں سے گزرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے ان کو پریشانی بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی عزت کرنے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو دکھ دینے سے تو پریشانی ہونی چاہیے، لیکن عزت کرنے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، عیب جوئی کرنے سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسروں کے عیب اجاگر کرنے سے پریشانی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بڑے آسان رولز جو ہیں انہیں فالو نہیں کر رہے، ہم اور طرح سے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم کئی دفعہ یہ تعلیمات پاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تاکہ ہم بھی اسی طرح سے بپتسمہ لیں، حالانکہ یسوع مسیح ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں راست بازی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے شرعی راست بازی کو پورا کیا، شریعت کو پورا کیا، اور ہمیں اب فضل کے دور میں رہ کر خداوند خدا کے ساتھ شخصی تعلق میں آنے ہے، اس کے ساتھ انڈیویجول ریلیشن بنانا ہے۔ میرا خدا کے ساتھ ایک ذاتی رابطہ ہونا چاہیے، خدا کے ساتھ میرا ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں خدا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاؤں۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں خداوند کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ مقدسہ مریم کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے وہ کرو، جو یہ کہتا ہے وہ کرو، سوال نہ کرو، سوال نہ کرو۔ کئی دفعہ ہم سوال و جوابات میں رہتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط میں کہتے ہیں کہ خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، یعنی کہ آپ جب خدا کی حضوری میں ہیں اور آپ ایک بات کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ یس باس، یس خدا کے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اگر آپ اس کی ہر بات کو مان جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے قبول ہے، دکھ آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں، تکلیف آتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں، بیماری آتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں، خوشی آتی ہے آپ کہتے ہیں ہاں،
تو جب آپ یس بولتے ہیں، ہر بات میں یس بولتے ہیں، تو خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب آپ ہاں کریں گے ہر معاملے میں، یعنی کہ قبولیت، جب آپ کی زندگی میں قبولیت ہوگی خدا کے ہر فیصلے کی، خدا کے ہر حکم کی، وہ آپ کو حکم پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن جب آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ پر خدا کے وعدے پورے طور پر پورے ہوں گے۔ اب دیکھیں، جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلتی ہے تو راستے میں وہ خدا کے احکامات کو توڑتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی احکامات کو توڑتے ہیں، ہاں نہیں کہتے ہیں، جو کہا جاتا ہے، جو ماننے کو کہا جاتا ہے، ہاں نہیں کہا جاتا ہے، تو وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں کے ساتھ۔ تو جب آپ ہاں نہیں کرتے، مین کہ آپ تقلید نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی مرضی کو نہیں مانتے ہیں، آپ اس کی مرضی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہیں، تو آپ پر کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ وعدہ تو کیا گیا تھا موعودہ سرزمین میں انہیں لے کے جانا ہے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے خدا کے احکامات کو توڑا۔ تو خدا کے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں کے ساتھ۔ تو جب ہاں ہی نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ وہ موعودہ سرزمین تک نہیں پہنچے۔ لیکن یشوع کو دیکھیں، قبولیت تھی، ہاں تھی، موعودہ سرزمین تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ بھی موعودہ سرزمین تک نہیں پہنچے۔ کیوں نہیں پہنچے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے بھی ایک جگہ پہ خطا کر دی۔ کہاں پہ؟ کہ جب انہوں نے کہا کہ آؤ میں آپ کو پانی دیتا ہوں، میں آپ کو پانی دیتا ہوں، تو خدا نے کہا کہ آپ نے میری پیروی ہی نہیں کی ہے، میری عزت نہیں بڑھائی ہے، آپ نے میری بے عزتی کی ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ اپنا نام لیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئیں، آؤ، ابھی خدا آپ کو پانی دیتا ہے، تو یوں وہ بھی نہیں پہنچے ہیں۔ تو جب ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں اور ہم خدا کی پورے طور پر تقلید نہیں کرتے ہیں، اس کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے لیے شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں تکالیف آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ساریاں پریشانیاں میرے واسطے ہیں، یہ سارے دکھ میرے لیے ہی ہیں، کیا میں ہی دکھوں کے لیے ہوں؟ کیا میں ہی پریشانیوں کے لیے ہوں؟ کیا میں ہی مصیبتوں کے لیے ہوں؟ تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ اس کی ساری باتوں کے لیے ہاں نہیں بولتے ہیں، یوں اس کے وعدے بھی آپ پر نہیں پورے ہوتے ہیں، یوں جو اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ ہر طرح سے برکت دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، روٹی پانی میں برکت ڈلے گی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ تندرست و توانا ہوں گے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہی چیز میں آپ کامیابی حاصل کریں گے، اور سفر پہ جائیں گے تو سفر میں آپ کو ہر طرح سے اس کی سہولت، یہ تمام کی تمام چیزیں تب آپ کی زندگی میں ہوں گی جب آپ ہاں بولیں گے، یعنی کہ وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ اور یہی بات یسوع مسیح اصل میں اس بپتسمہ میں سکھا رہے ہیں کہ راست بازی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی کام کیے جائیں، وہی باتیں کیے جائیں، وہی سب کچھ کیا جائے جو یسوع مسیح ہم سے چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا۔ حالانکہ ان کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کچھ بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کے سارے قوانین کو قبول کرنا ہے۔ میرے باپ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے، جو شریعت دی ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے، پورا کر کے دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا باپ سچا ہے اور وہ جو کہتا ہے اسے کیا جا سکتا ہے، بے شک لوگ کہیں کہ نہیں یہ بہت سخت ہے اور ہم اسے نہیں کر سکتے، کیا جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسا کر کے دکھایا۔ آج بھی ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں یا جو ہو نہیں سکتی ہے۔ بس ضرورت کیا ہے کہ آپ کو خدا کی پاک حضوری میں سرنڈر ہونے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا میں اپنے آپ کو تیری پاک حضوری میں رکھتا ہوں،
میں اپنے آپ کو تیری پاک حضوری میں دیتا ہوں، تو بتا مجھے کہ مجھے کس طرح سے چلنا ہے، مجھے بتا کہ مجھے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، مجھے بتا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ خداوند خدا کی پاک حضوری میں رکھ دیں گے اپنے آپ کو، اور جو کچھ وہ کہے گا اسی طرح سے کریں گے، تو یقینی طور پر اس کے بعد یہاں کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ راست بازی کو پورا کرتے ہوئے اس کے تمام وعدوں سے برکت حاصل کریں گے، اور آپ کی برکت جو ہے وہ کبھی ٹھہرے گی نہیں بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ نے خداوند اپنے خدا کو پورے طور پر قبول کیا ہے۔ اور یہ پیغام یسوع مسیح اصل میں اپنے اس بپتسمے کے ذریعے سے ہمیں دے رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو گئے ہیں۔ شاہی کاہنوں کا فرقہ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور انہیں جب کاہن ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو وہ شاہی کاہن بنتے ہیں، اور ہم جب کہانت میں آتے ہیں تو ہم بھی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یسوع مسیح نے چونکہ بڑے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، تو ہم اب گناہ میں نہیں ہیں، بلکہ یسوع مسیح کی قربانی کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل گئے ہیں۔ اب ہمیں خداوند خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قربانی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے خداوند نے، میرے منجی نے میری خاطر کتنے زیادہ دکھ برداشت کیے، اور آج میں کیا ان دکھوں کی، ان مصیبتوں کی، ان تکالیف کی قدر کرتا ہوں، یا آج بھی میں وہی کام کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے یعنی کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لوگ کر رہے تھے۔ خداوند آج ہمیں حقیقی معنوں میں یسوع مسیح کے پاک بپتسمہ کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔